تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم پرانے عہد نامے کے انبیاء اکبر میں سے حزقیل کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم اس کتاب کے 31ویں اور 32ویں باب پر ہیں، اور یقیناً مصر پر عدالت کے بارے میں ابھی گفتگو جاری ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی۔ آپ کا شکریہ بھائی یوسف، ہم 31ویں اور 32ویں باب تک پہنچ چکے ہیں اور مصر کے بارے میں گفتگو ابھی جاری ہے۔ آپ مجھے 31ویں باب کا عنوان بتا دیجئے۔ وہ یہاں دیودار کے درخت کے بارے میں ایک تمثیل کہتا ہے۔ کیا یہاں دیودار کے درخت کی خوبصورت ڈالیوں سے مراد مصر کا بادشاہ فرعون ہے؟ اس باب کے پس منظر میں موجود خیال کو واضح کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غرور نے فرعون کو بلند کر دیا تھا، لیکن خدا اس کو نیچے لے آیا کیونکہ خدا کو غرور پسند نہیں۔ اپنے غرور میں وہ دریا کے افریت کی طرح تھا، جی، اور اپنے غرور میں وہ دیودار کے درخت کی طرح تھا، لیکن غرور نے اسے پست کر دیا اور خدا نے اس کی عدالت کی۔ جی، میں چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ پھر 11ویں برس کے 3 مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد شاہ مصر، فرعون اور اس کے لوگوں سے کہہ کہ تم اپنی بزرگی میں کس کی مانند ہو۔ دیکھ، اسور لبنان کا بلند دیودار تھا، جس کی ڈالیاں خوبصورت تھیں اور پتیوں کی کثرت سے وہ خوب سایہ دار تھا، اس کا قد بلند تھا اور اس کی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان تھی، پانی نے اس کی پرورش کی، گہراؤں نے اسے بڑھایا، اس کی نہریں چاروں طرف جاری تھیں، اور اس نے اپنی نالیوں کو میدان کے سب درختوں تک پہنچایا، اس لیے پانی کی کثرت سے اس کا قد میدان کے سب درختوں سے بلند ہوا، اور جب وہ لہلہانے لگا تو اس کی شاخیں فراوان اور اس کی ڈالیاں دراز ہوئیں، ہوا کے سب پرندے اس کی شاخوں پر اپنے گھونسلے بناتے تھے، اور اس کی ڈالیوں کے نیچے سب دشتی حیوان بچے دیتے تھے، اور وہ سب بڑی بڑی قومیں اس کے سایہ میں بستی تھیں، یوں وہ اپنی بزرگی میں اپنی ڈالیوں کی درازی کے سبب سے خوشنما تھا، کیونکہ اس کی جڑوں کے پاس پانی کی کثرت، خدا کے باغ کے دیودار اسے چھپا نہ سکے، سرو اس کی شاخوں اور چنار اس کی ڈالیوں کے برابر نہ تھے، اور خدا کا باغ کوئی درخت خوبصورتی میں اس کی مانند نہ تھا۔ میں نے اس کی ڈالیوں کی فراوانی سے اسے حسن بخشا، یہاں تک کہ عدن کے سب درختوں کو جو خدا کے باغ میں تھے اس پر رشک آتا تھا۔ بھائی یوسف، جیسا کہ آپ نے توجہ دلائی کہ مصر اپنی عظمت اور غرور میں دیودار کی درخت کی طرح ہے، اور جب وہ دیودار کے درخت اور باقی درختوں کے درمیان موازنہ پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کے باغ میں تمام درختوں سے بڑھ گیا۔ اس پہلو سے مصر کی عظمت کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ دیکھیں بھائی ایاد، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ پہلی آیات یہاں پر اسور کے بارے میں ہے، اور تیسری آیت میں لکھا ہے، دیکھ اسور لبنان کا بلند دیودار تھا جس کی ڈالیاں خوبصورت تھیں اور پتیوں کی کثرت سے وہ خوب سایہ دار تھا، تاہم دیگر تراجم میں لکھا ہے یقیناً اسور لبنان کا دیودار تھا۔ دراصل وہ اسور اور اسور کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ در حقیقت ہم جانتے ہیں کہ اسور بہت بڑی سلطنت تھی اور
میں کہوں گا لیکن وہ مصر کے بادشاہ فرعون سے اسور کے بارے میں بات کیوں کرتا ہے؟ وہ اسے کہتا ہے کہ خبردار رہو، شاہ اسور مغرور تھا اور اس کا انجام المناک۔ لیکن افسوس کہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگ تاریخی سے سبق نہیں سیکھتے اور آئندہ نسل وہی غلطیاں کرتی ہیں، وہی غلطیاں جو ان کے باپ دادا نے کی تھیں۔ اسی لیے یہاں وہ یہ بات اس سے کہتا ہے کہ اگرچہ اس کی عظمت بہت بڑھ گئی ہے، ہوا کے سب پرندے اس کی شاخوں پر اپنے گھونسلے بناتے تھے، اس کی ڈالیوں کے نیچے سب دشتی حیوان بچے دیتے تھے۔ کچھ اسی طرح کی بات دانیل کے 4 باب میں نبوکت نظر کے بارے میں کہی گئی، جو کہ شاہ اسور کے تعلق سے کی گئی۔ لیکن شاہ اسور کا انجام کیا ہوا؟ ذلت اور نقصان، اور اسی بات کا اطلاق شاہ مصر فرعون پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے وضاحت کر دی ہے کہ پہلا حصہ شاہ اسور کی عظمت کے بارے میں بتاتا ہے، جبکہ وہ اس دوران مصر کے بادشاہ فرعون کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے سبق سکھائے کہ کس طرح عظیم اسور گرا دیا گیا۔ شاید تاریخی طور پر یہ واقعہ مصر کے زوال سے پہلے ہوا، لیکن مصر نے تاریخ سے یہ سبق حاصل نہ کیا۔ دیکھیں، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہر وہ واقعہ یا حادثہ جو میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مجھے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور ہم یہ بات لوکا کی انجیل کے 30ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں، جب مسیح نے پلاطس کا ذکر کیا جس نے قربانیوں کے ساتھ لوگوں کے خون کو بھی شامل کر دیا، اور کہا بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اور اس نے یہی الفاظ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہے جو شالوح کا برج گرانے سے مر گئے تھے۔ تو کیا یہ سب ان سے زیادہ گناہگار تھے؟ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس میں سے سیکھنے کے لیے میرے لیے کوئی سبق ہے۔ وہ جو تاریخ نہیں پڑھ سکتا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جی، وہ عدالت کے بارے میں بات کرتا ہے جو 14ویں آیت میں مصر پر آنے والی تھی، تاکہ لب آب کے سب درختوں میں سے کوئی اپنی بلندی پر مغرور نہ ہو اور اپنی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان اونچی نہ کرے، اور ان میں سے بڑے بڑے اور پانی جذب کرنے والے سیدھے کھڑے نہ ہو، کیونکہ وہ سب کے سب موت کے حوالے کیے جائیں گے۔ یعنی زمین کے اسفل میں بنی آدم کے درمیان جو پاتال میں اترتے ہیں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس روز وہ پاتال میں اترے، میں ماتم کراؤں گا، میں اس کے سبب سے گہراؤں کو چھپاؤں گا اور اس کی نہروں کو روک دوں گا۔ یہ الفاظ عدالت کے بارے میں کہ وہ پاتال میں اتریں گے، یا جیسے یہاں بتایا گیا ہے کہ زمین کے اسفل میں، ان الفاظ کے مطابق مغرور لوگوں کا کیا انجام ہے؟ پاتال جو کہ مردہ روحوں کے رہنے کی جگہ ہے، انسان اس سچائی کا سامنا کریں گے۔ یہاں وہ اس کی عظمت، علم اور طاقت اور دولت کے بارے میں واضح طور پر بیان کرتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں نیچے پاتال میں وجود نہیں رکھتیں، اور اسی لیے جب وہ نیچے پاتال میں اتریں گے تو کڑوی سچائی کا سامنا کریں گے، یعنی کہ یہ وہ گناہگار ہیں جن کو نجات کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے خدا کی نجات کو رد کیا۔ لیکن اب ان کے پاس ہمیشہ کے لیے افسوس اور صحیح۔ رنج کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی 31ویں باب کا پہلا حصہ پہلی آیت سے 18ویں آیت تک ہے، جو کہ شاہ اسور کی عظمت کے بارے میں بتاتا ہے، اور خداوند نے اسور کی عدالت کی تاکہ یہ بات مصر کے لیے آگاہی ہو۔ اور پھر 10ویں سے 14ویں آیت میں مصر پر عدالت اور مصر کا زوال ہے۔ اور پھر 15ویں آیت سے 18ویں آیت میں ہم مغرور لوگوں کے حتمی انجام کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر مصر کے۔ بھائی یوسف، ہم 32ویں باب پر پہنچ چکے ہیں، آپ ہمیں اس باب کا موضوع بتائیے۔ ہم 32ویں باب کو یہ عنوان دے سکتے ہیں کہ فرعون کے لیے نوحہ۔ یقیناً فرعون پر نوحہ، مصر کا بادشاہ عام اعتبار سے مصر کے لیے نوحہ ہے۔ دیکھیں، عام طور پر مرنے والے کے لیے نوحہ کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت ابھی فرعون مرا نہیں تھا، تو اس پر نوحہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عدالت کا ہونا لازمی تھا۔ یہ بات ہمیں پہلے تیموتھیوس کے 5ویں باب کی ایک آیت یاد دلاتی ہے، مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہے وہ جیتے جی مر گئی ہے۔ مطلب کہ ایک ایسا شخص جو زندہ ہے، حرکت کرتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں مردہ ہے۔ اور یہاں پر فرعون کے غرور کو سزا دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم اسے فرعون پر نوحہ کے طور پر پڑھتے ہیں۔ 32ویں باب کے آغاز میں وہ فرعون پر نوحہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے، 12ویں برس کے 12ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد شاہ مصر فرعون پر نوحہ اٹھا اور اسے کہہ، میں اس اگلے جملے کے تعلق سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو قوموں کے درمیان جوان شیر ببر کی مانند تھا، اور تو دریاؤں کے گھڑیال سا ہے، وہ دریا کے گھڑیال کی طرح ہے۔
ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ تشبیہات کے بارے میں ہے؟ جوان شیر ابھی ایسا شیر ہے جو ابھی بچہ ہے، وہ جوان نہیں ہوا، وہ شیر نہیں بنا۔ فرعون شیر یعنی دنیا کا شہنشاہ بننا چاہتا تھا، اور وہ اس لیے کافی اہلیت بھی رکھتا تھا کیونکہ مصر 2000 سال تک دنیا پر سپر پاور بن کر رہا۔ لیکن افسوس کہ اپنی بت پرستی اور خدا کے لوگوں پر ظلم کرنے کے سبب سے جب انہوں نے اس کا سہارا لیا، تو میں کہوں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے خدا غضبناک ہوا اور فرعون کی خواہش کو خاک میں ملا دیا۔ اس نے جنگل کا شیر بننے کی خواہش کی تھی، لیکن حقیقت میں اس کی حیثیت شیر کے بچے سے زیادہ نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی وہ دریا کا گھڑیال ہے، یعنی وہ مغرور ہے، کم بصیرت ہے، اور مگرمچھ کی نظر ہمیشہ ہی کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے اس پر عدالت کا آنا لازمی امر ہے۔ تیسری آیت میں کہتا ہے، خدا یوں فرماتا ہے کہ میں امتوں کے اموا کے ساتھ تجھ پر اپنا جال ڈالوں گا اور وہ تجھے میرے ہی جال میں باہر نکالیں گے، تب میں تجھے خشکی میں چھوڑ دوں گا اور کھلے میدان میں تجھے پھینکوں گا، اور ہوا کے سب پرندوں کو تجھ پر بٹھاؤں گا، اور تمام روئے زمین کے درندوں کو تجھ سے سیر کروں گا، اور تیرا گوشت پہاڑوں پر ڈالوں گا اور وادیوں کو تیری بلندی سے بھر دوں گا، اور میں اس سرزمین کو جس کے پانی میں تو تیرتا تھا پہاڑوں تک تیرے لہو سے تر کروں گا، اور نہریں تجھ سے لبریز ہوں گی، اور جب میں تجھے نابود کروں گا تو آسمان کو تاریک اور اس کے ستاروں کو بے نور کروں گا، سورج کو بادل سے چھپاؤں گا اور چاند بھی اپنی روشنی نہ دے گا۔ ہم عدالت کے اس منظر میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس سے پہلے خروج کے ابتدائی ابواب میں خداوند نے مصر پر عدالت بھیجی تھی، اور یہاں ہم کم سے کم دو آفات کو واضح طور پر دیکھتے ہیں جو خروج کی کتاب میں ملک مصر پر نازل ہوئی، اور انہیں حزقیل 32 میں دہرایا گیا۔ مثلاً 6 آیت میں وہ کہتا ہے، میں اس سرزمین کو جس کے پانی میں تو تیرتا تھا پہاڑوں تک تیرے لہو سے تر کروں گا۔ یعنی پانی کو خون بنانا ہمیں پہلی آفت کی یاد دلاتا ہے، اور پھر جی، وہ 7ویں آیت میں کہتا ہے، آسمان کو تاریک اور اس کے ستاروں کو بے نور کروں گا، سورج کو بادل سے چھپاؤں گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور یہ ہمیں 9ویں آفت کی جی، یاد دلاتا ہے۔ در حقیقت زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا ہولناک بات ہے، اور جو کوئی خود کو سخت کرتا ہے وہ خوش نہیں ہو سکتا، لیکن مبارک ہے وہ جس کا دل نرم ہے۔ جب یوسیہ کو الہی عدالت کے بارے میں پتا چلا جو اس نے شریعت کی کتاب میں پڑھی تھی، تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے ماتم کیا اور رویا، اور ہلدا نبیہ کے ذریعے خدا کی مرضی جانی، اور اس نے جواب دیا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تیرا دل نرم ہے اور تو نے خداوند کے آگے عاجزی کی، ان آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی، اور خدا ہر اس شخص کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے جو خود کو حلیم کرتا اور عاجزی دکھاتا ہے، لیکن مغرور خود پر مصیبت لاتے ہیں۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ خدا نے زمین پر اپنی طرز حکمرانی کا نمونہ قائم کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو منتخب کیا اور انہیں زمین پر شریعت کے تحت ایک راست باز سلطنت قائم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ اس لیے خدا نے یروشلم میں اپنا تخت لگایا۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ پھر سلیمان اپنے باپ داؤد کی جگہ یروشلم میں خداوند کے تخت پر بیٹھا، یعنی خدا کا تخت زمین پر اور خاص طور پر یروشلم کے شہر میں تھا، جہاں ہیکل میں جلال کا بادل خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتا تھا۔ لیکن یہ قوم اور خاص طور پر سلطنت یہودا نے ثابت کیا کہ وہ زمین کی بادشاہتوں کی قیادت کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے جب لوگوں کا گناہ بڑھ گیا، کیونکہ وہ خداوند سے منہ پھیر کر بتوں کی طرف راغب ہو گئے، چاہے وہ بطور قوم، کاہن یا بادشاہوں کے، جیسا کہ ہم سلاطین اور تواریخ کی کتابوں کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ خدا کو اپنا تخت یروشلم سے ہٹانے پر مجبور ہونا پڑا، اور یہی ہم نے 10ویں اور 11ویں باب میں دیکھا کہ کیسے یروشلم سے خداوند کا جلال چھن گیا اور شہر کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ حاکمیت دوسری قوموں کے حوالے کر دی گئی۔ لہٰذا خدا کے ذہن کے مطابق بابل پہلی سلطنت تھی جس نے اس حاکمیت کو قبول کیا۔ 22ویں آیت سے شروع کرتے ہوئے بہت سی قوموں کی فہرست ہے جنہوں نے مصر کے ساتھ تعاون کیا اور یوں سزا اور عدالت میں شریک ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا مصر سے کیا تعلق ہے؟ صحیح۔ بھائی یوسف ہمیں 22ویں آیت سے شروع کرتے ہوئے
मिस्र से मुंसलिक कौमों की फहरिस्त के बारे में बताएं। देखें 22वीं आयत में वो वाज़े तौर पर कहता है कि असूर और उसकी सारी जमात वहाँ है, एलाम भी है। एलाम खोरिस्तान है जो मौजूदा दौर में ईरान है। और जब हम 26वीं आयत पर पहुँचते हैं तो मिसक है और तूबल है। फिर वो दूर शुमाल की तरफ रुख करता है, मॉस्को और तुबलस साइबेरिया का दारुल हुकूमत है। और जब हम 29वीं आयत पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर अदूम भी है। फिर 30वीं आयत में शुमाल के तमाम उमरा और तमाम सादीनी भी हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी और छोटी सल्तनतें हैं, जी। ज़्यादा नुमाया सल्तनतें और कम नुमाया सल्तनतें, लेकिन इन सब का अंजाम एक ही तबाही है जिसे हम आम तौर पर पाताल कहते हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को देखा। कुछ लोग इसकी तफसीर करते हैं कि छोटे बच्चों की भी अदालत की जाएगी। नहीं, तमाम छोटे बच्चे, मैं कहूँगा कि मसीह के कफ़ारे के बाइस बचा लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर छोटे और बड़े से क्या मुराद है? देखें भाई, मैं इसे इस तरह से कहूँगा, संतरी या फिर जी। वजीर या शहजादा। यहाँ शहजादे और आम शख्स से किए जाने वाले सलूक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मैं ये भी कहूँगा कि खुदा के नज़दीक संतरी, शहजादे या फिर वजीर में कोई फ़र्क नहीं, सभी गुनाहगार हैं। और अगर वो खुदा की सलीब से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते तो उनके पास कोई और चुनाव नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही एक बुरी जगह पर होंगे जो कि पाताल है, यानी बदकार रूहों का ठिकाना। इसीलिए मुबारक हैं वो तमाम लोग जो मौजूदा वक्त में खुदा से सुलह करते हैं, जबकि मसीह हर एक को बुला रहा है और वो हर एक को माफ़ करने के लिए तैयार है, चाहे उसका अब गुनाह बड़ा हो या फिर ठीक छोटा है। हो। अभी जिन आयात का आपने हवाला दिया, इसमें लफ्ज़ वहाँ बार बार दोहराया गया। वहाँ असूर भी है और फिर एलाम वहाँ है और दीगर कौमें, ये दोहराया गया लफ्ज़ वहाँ किस बात की तरफ इशारा है? पाताल। पाताल। मैं कहूँगा कि वो सब पाताल में हैं। क्या वो इस वक्त वो इस वक्त वहाँ वहाँ हैं? हैं। वो सब वही तो हैं। फिर जी। मुकम्मल खात्मे या मिटा दिए जाने के बारे में क्या ख्याल है? कुछ लोग कहते हैं कि बदकार कुछ देर तक अजियत पाएंगे और फिर उनका वजूद हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। बाइबल से आप इसका जवाब कैसे देंगे? मैं 2 आयत के हवाले से उनको जवाब दूंगा। पहली आयत में लिखा है, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है, ये वाज़े है। और दूसरी आयत मुकाशफा के 14वें बाब में है। और एक मज़ाहिया बात ये है, ये बात मैंने उन लोगों से सुनी जो कि वजूद को ख़त्म करने के ख्याल का दावा करते हैं। वो कहते हैं हाँ, उनकी अजियत अबद तक रहेगी, लेकिन वो हमेशा तक नहीं होंगे। वो ऐसे लोगों की दनाई है जो बाइबल के सादा लफ्ज़ों को रद्द करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि उनकी सज़ा जारी रहे जबकि उनका वजूद ख़त्म हो चुका है? यकीनन ये आयात तस्दीक करती हैं कि वो उस हौलनाक जगह पर हमेशा की अजियत में रहेंगे जिसको हम आम तौर पर पाताल कहते हैं। और जब वो पाताल से निकाले जाएंगे तो आग की झील में डाले जाएंगे, यानी कि उससे भी बदतर जगह, और वो भी हमेशा के लिए। वो शख्स मुबारक है जो मौजूदा वक्त में सही। निजात पाने के मौके से फ़ायदा उठाता है, बल्कि इसके लिए जल्दी करता ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस ताल्लुक से काफ़ी उलझन पाई जाती है। आपने कहा कि वो अब तक अजियत में रहेंगे। क्या जहन्नुम में जाने के बाद इंसान की हालत में तब्दीली आएगी? मतलब ये कि फ़र्ज़ करें एक शख्स पाताल में जाता है और फिर दुनिया में मौजूद उस शख्स के बच्चों में से कोई या भाई या रिश्तेदार उसी जगह पर कोई अच्छा काम करता है। क्या यह मुमकिन है कि ये नेक अमाल उस शख्स के अमाल शुमार किए जाएं ताकि खुदा उसे जहन्नुम की आग से निकालकर आसमान पर ले जाए? क्या ऐसा कुछ होगा? ये शैतान की अंजील है। अगर शैतान की कोई अंजील होगी तो वो ये होगी, तो ये क्या है? यानी कि वो इंसान को फरेब देता है कि वो अब्दियत में जाने के बाद अपनी हालत बदल सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि सच्चाई ये है कि मसीह के मुताबिक अब्राहम ने क्या कहा था। उस दौलतमंद शख्स ने पाताल से दरख्वास्त की कि उसकी ज़ुबान पर पानी का एक कतरा रखा जाए, और ये दौलतमंद शख्स अब्राहम की औलाद है। लेकिन अब्राहम ने कहा कि बेटा याद कर, तू अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ले चुका है और लाजर को बुरी चीज़ें मिलीं, लेकिन अब वो आराम में है और तू अजियत में है। और इसके अलावा हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड्ढा है, इसलिए ना वहाँ से कोई शख्स यहाँ आ सकता है और ना यहाँ से कोई शख्स वहाँ जा सकता है। इसी तरह दोनों तरह के लोगों की हालत, चाहे वो फिरदौस में हो या फिर अब्राहम की गोद में या फिर पाताल में,
ان کی حالت بدلی نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ بدکار سفید تخت کے سامنے کھڑے نہ ہوں تاکہ ان کا انصاف کیا جائے اور آگ کی جھیل میں پھینک دیا جائے۔ اور بائبل میں ان لوگوں کی حالت اور جگہ تبدیل کیے جانے کے تعلق سے کوئی بات موجود نہیں ہے جو مسیح کی نجات کو رد کرتے ہیں۔ شکریہ بھائی یوسف۔ آئیے اب مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ ہم اس بات سے سمجھتے ہیں کہ مصر پر بہت سی لعنتیں ہیں۔ کیا موجودہ دور میں ایمانداروں کا کوئی کردار ہے؟ مثال کے طور پر اگر وہ دعا کریں یا مصر کے لیے کوئی مخصوص برکت مانگنا چاہیں۔ بھائی یوسف، یہ واضح ہے کہ ایک عدالت تھی جو تاریخی طور پر مصر پر آئی، لیکن بطور ایماندار کیا ہمارا کوئی کردار ہے کہ اب مصر کے لیے دعا کریں؟ مصر کے لیے دعا کرتے ہوئے ہمارے کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ اگر مصری لوگ مصر کے لیے دعا کریں تو انہیں کیا کرنی چاہیے؟ در حقیقت یہ خیال کہ مصر یا مصر کے علاوہ لعنتیں تھیں، یہ بائبلی تصور نہیں، اور میں 2 آیات کے تعلق سے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پہلی آیت مسیح کے بارے میں ہے جب وہ آسمان سے زمین پر آیا۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے میل ملاپ ساتھ کر لیا۔ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تفسیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں اور گویا خدا ہمارے وسیلے سے التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ خدا کسی کو بھی رد نہیں کرتا۔ یہ لوگ ہیں جو خدا کو رد کرتے ہیں، اور چونکہ وہ رد کر رہے ہیں تو کبھی بھی وہ برکت نہیں پائیں گے اور ابدی لعنت ان پر نازل ہوگی، لیکن ابھی نہیں۔ اور دوسری آیت اعمال کے 17ویں باب میں واضح طور پر لکھا ہے، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ صحیح۔ کیا جہالت کا کوئی وقت ہے؟ جی ہاں، لیکن کیا خدا آج اس وقت مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے جو کچھ میرے باپ دادا نے قدیم زمانہ میں بتوں اور چھپکلیوں کی پرستش کرتے ہوئے گناہ کیے؟ نہیں، خدا مجھے اس بات کے لیے عدالت میں نہیں لائے گا جس سے میں نے توبہ کی یا پھر نہ کی۔ اگر میں اسے قبول کرتا ہوں تو ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے کہ باپ دادا کی لعنت مجھ پر آئے گی، لیکن اگر میں توبہ نہ کروں اور مسیح کو قبول نہ کروں اور مسیح کو اپنا خدا کا شخصی غضب اس پر نجات رہتا دہندہ ہے۔ قبول نہ کروں تو خدا کا غضب مجھ پر آئے گا۔ وہ جو مسیح کی حقارت کرتے ہیں یقیناً ان تمام لعنتوں کو حاصل کریں گے۔ نسل در نسل لعنتوں کے منتقل ہونے کے مسئلے کو مسیح کی صلیب کے وسیلے سے درست کیا گیا۔ وہ ایماندار جو مسیح کے صلیبی کام کو قبول کرتے ہیں تو جلد ہی ان کے لیے زمین پر میل ملاپ بھی ہوگا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور میں مزید یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کی بحالی اور حفاظت کے لیے بھی وہ جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، ملک کی بحالی اور حفاظت دیکھیں، کے میں لیے کہوں گا کہ خدا ٹھیک ہے۔ چاہتا ہے کہ ہر شخص نجات پائے، اور میں آپ سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا تمام لعنتوں کو آپ سے دور کر دے اور وہ ہمیں اپنی راہ دکھائے تاکہ ہم اس کی نجات سے شادمان ہوں۔ شکریہ بھائی یوسف۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، آئیے جانے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ آپ تیار ہیں؟ 31ویں باب میں مصر کے بارے میں بات جاری رہتی ہے، اور باب کے پہلے حصے میں مصر کی غفلت کی بات کی گئی ہے اور وہ اسور کا حوالہ دیتا ہے۔ مصر اور اسور کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ہم نے 31ویں باب سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات سے سبق حاصل کریں کہ اسور کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے گناہ کیے تھے، اس لیے ان گناہوں سے بچیں اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔ لیکن انہوں نے اسور کی مثال سے سبق نہیں سیکھا، اس لیے خدا ان کی عدالت ان پر انہوں نے آئی۔ اسور اور اس پر آنے والی عدالت سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ جی بالکل۔ کیا کہیں جی گے ہاں، بھائی؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے 32ویں باب میں سیکھا کہ مصر سے بہت سی قومیں منسلک ہیں، اور وہ مصر کے ساتھ ہی زوال پذیر ہوئی اور ان پر بھی خدا کی عدالت آئی، اور ان سب کا ایک ہی انجام ہوا۔ کیا آپ ان کے انجام کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ ہم نے بہت سی سلطنتوں کو دیکھا جن کا ذکر 32ویں باب میں ہے، مثال کے طور پر اسور اور چھوٹی قومیں بھی، لیکن ان سب کا انجام پاتال میں ہوا، اور یہی وہ سبق ہے جو ہم مکاشفہ 20ویں باب میں عدالت کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور مردوں کا انصاف کیا گیا۔ صحیح۔ چھوٹا یا بڑا ہونا ان کا مقام ہے، نہ کہ ان کی عمر۔ جی، مکاشفہ 20 میں مردوں کی عدالت چھوٹے بڑے، امیر غریب، غلام اور آزاد سب کے لیے ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، جی۔ آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، آپ کا خدا بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔
ناظرین، میں آپ کو آج کی گفتگو کے بنیادی خیال یاد دلانا چاہتا ہوں جس تعلق سے ہم نے آج کی قسط میں 31 اور 32ویں باب میں بات کی ہے، جو کہ مصر پر خدا کی عدالت کے تعلق سے حزقیل کی نبوت ہے۔ 31ویں باب کے آغاز میں پہلی سے 9ویں آیت میں اسور کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے تاکہ مصر کو خبردار کیا جا سکے کہ اسور کا کیا انجام ہوا، جو کہ مغرور تھا، لیکن بدقسمتی سے مصر نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ پھر 10ویں سے 14ویں آیت میں وہ مصر کے فرعون کی تباہی کے تعلق سے بات کرتا ہے، جسے دیودار کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر 15 سے 18 میں وہ مصر کے فرعون کے بارے میں بات کرتا ہے جو پاتال میں اتارا گیا۔ یہ مصر کے فرعون کی عدالت ہے یا مصر پر۔ 32ویں باب میں مصر پر عدالت کے بارے میں اور اس کے ساتھ دیگر قوموں کے تعلق سے بات کرنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ ان سب کا ایک ہی انجام ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چاہے کوئی قوم چھوٹی تھی یا بڑی، چاہے وہ امیر تھی یا غریب، اگر وہ خدا سے دور تھے تو سب کا انجام پاتال کی صورت میں خدا کی عدالت ہے۔ ہم نے اس سبق میں سیکھا ہے کہ کوئی بھی کسی انسان کی شفاعت نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کی دولت، نہ اس کا مقام، نہ کوئی مرتبہ۔ ایک دن تمام چھوٹے بڑے سب مردے خدا کے بڑے سفید تخت کے سامنے عدالت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس ہولناک مستقبل سے آپ کو صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، اس ہولناک ابدی انجام سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مسیح کے صلیبی کفارے میں پناہ لیں۔ ناظرین، میں آپ سے خدا یسوع مسیح کے نام میں التماس کرتا ہوں، جیسا کہ آپ نے ان تمام سلطنتوں اور بادشاہتوں کے انجام کو دیکھا ہے جو کبھی عظیم ہوا کرتی تھیں، لیکن آپ کو صرف ایک بات جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے کوئی بھی تحفظ اور حفاظت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مسیح کے صلیبی کفارے کی پناہ میں آ جائیں، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس کے کفارے میں خود کو محفوظ کر لیں۔ پھر آپ خدا سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی حاصل کریں گے اور خدا سے میل ملاپ ہو جائے گا، آپ کو ابدی قبولیت مل جائے گی۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ لست أعلم ما قد يكون في غدي، لا أعلم، لا أعلم، لست أعلم كم سيطول العمر بي، لا أعلم، لا أعلم، لكنني تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔